دیکھیں ہم آپ مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان کو بھی اس چیز کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ رمضان آنے سے پہلے وہ باقاعدہ اس کی تیاری کرے، اور بس رمضان آئے گا روزے رکھیں گے اور جناب تراویح پڑھیں گے، چلا کچھ وہ تلاوت کر لیں گے، تو اس کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ تو دیکھیں سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں، اتنی شدید ضرورت ہے کہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہی نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا تھی۔ جب آپ یہ سن لیں گے، سمجھ لیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی اچھا اچھا اس چیز کی یہ ضرورت تھی۔ سب سے پہلے سمجھیں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی تعلیم ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی عمل کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے، اس کی تیاری کیا کرتے تھے۔ خواہ تہجد میں اٹھنا ہو یا کسی غزوے میں جانا ہو، اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ ہوتی تھی، ایک میپ بنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس کا مشورہ کیا کرتے تھے، پھر اس کو کس طریقے سے کورسپونڈ کرنا ہے اس کو دکھایا کرتے تھے۔ کبھی مشاورت ہوتی تھی، خاص خاص صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی، عمومی لوگوں کے ساتھ کیا بات کرنی ہوتی تھی اس کا بھی ذکر ہوتا تھا۔ یعنی اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہوتی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے درمیان، اور تقریباً ہر غزوے میں یہ ہوا۔ غزوہ بدر دیکھ لیں، غزوہ احد دیکھ لیں، یا جو بھی معاملات ہوئے تمام جگہوں پہ یہ ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی کام کیے ان سب کاموں کی پہلی باقاعدہ تیاری ہوئی، ایک روڈ میپ بنا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو تشکیل دیا۔ تو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام کاموں کے حوالے سے یہ چیز ملتی ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ہی رمضان کی تیاری 2 مہینہ پہلے کرتے تھے، اور شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اس سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ پھر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہلے سے زیادہ تیز ہو جاتے، اور آخری عشرے میں جا کے امہات المومنین اس کا جو اظہار کرتی تھی روایات میں اس قدر تفصیل ہے کہ فی الحال ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، رمضان کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، لہٰذا رمضان کے آنے سے پہلے ہم لوگوں کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ کس طریقے سے ہمارا روڈ میپ بنے گا، کہ کون کون سے ٹولز ہمارے پاس ہوں گے رمضان گزارنے کے لیے، ہمیں کیا کیا طریقے کرنے ہیں، کیا کیا اعمال اور چیزیں اپنے اعمال میں شامل کرنی ہیں، ان چیزوں کو ہم پہلے سے تیار کریں گے۔ اگر ہم پہلے سے تیار نہیں کریں گے، پیپر ورک نہیں کریں گے، چیزیں ہمارے پاس پہلے سے تیار نہیں ہوں گی رمضان کو گزارنے کے لیے، تو عین رمضان میں ہمیں پریشانی ہوگی، اور پھر کیا حال ہو جاتا ہے وہ حال میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا، کہ ایک بہت ہی برا حال ہو جاتا ہے۔ تو رمضان کے گزارنے کے لیے بہت زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں، اور اس کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کب کب کرنا ہے، ان سب چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس مہینے کو گزارنا ہے۔ تو پہلے سے اس کی تیاری رکھیں گے، پہلے سے اس کی تیاری کریں گے، تاکہ رمضان کی آمد ہوتے ہی ہم ان سب کاموں کے لیے تیار ہوں جس کے لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے جو رمضان گزرے ہیں، ان پہلے رمضان کے اندر ہم نے دیکھا کہ ابتدا کے روزوں میں ہم بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی کوشش کے ساتھ ہم ان کاموں کو کرتے ہیں، اور ہم اپنے اسلام کا، مسلمان ہونے کا، ایمانی طاقت کا اظہار کرتے ہیں ان روزوں کے اندر، اور بڑے ذوق و شوق سے تہجد میں اٹھتے ہیں، بڑے ذوق و شوق سے تلاوت کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب تیسرے چوتھے دن ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری بیٹری 5ویں روزے تک پورا پورا زور لگا لے، چھٹے روزے تک چلتی ہے، اس کے بعد بیٹری ڈاؤن ہونے لگتی ہے، اور اس سے ہمارا نقصان ہونے لگتا ہے۔ پھر جب ہم پورا زور لگا لیتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک مایوسی ہو جاتی ہے، اور یہ مایوسی 20ویں روزے تک چلتی ہے۔ پھر اعتکاف آتا ہے، پھر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، رمضان سے ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جناب کوشش کرتے ہیں کہ ہماری کچھ تلاوت ہو جائے۔ لیکن اس سے ہوتا ہی ہے کہ 2 دن، 3 دن، 4 دن کوشش کر کے 27ویں تک لوگ چلتے ہیں، پھر 27ویں کے بعد ایک مایوسی ہو جاتی ہے کہ نہیں بھئی ہم تو نہیں چل سکتے، ہم تو نیک نہیں بن سکتے، تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ جو شخص رمضان اچھا گزار لیتا ہے تو اس کا پورا سال بھی اچھا گزرتا ہے۔ رمضان کا اثر پورے سال کے اوپر ہوتا ہے اور رمضان کے اعمال پورے سال چلتے ہیں۔ لہٰذا جب ہمارا رمضان ایک برے طریقے سے گزرتا ہے کہ بڑی مشکل سے آنکھیں بند کر کے سحری کرتے ہیں اور پھر وہ سحری کر کے وہیں پہ لیٹ جاتے ہیں، بیچاری ہماری بیوی اور ہماری بہنیں محنت سے کام کرتی ہیں، کام کر کے وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ایسے ہی ہے۔ وہ جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، بھائی کو دیکھتی ہیں، باپ کو دیکھتی ہیں کہ یہ تو نہ تہجد پڑھتا ہے نہ کچھ کرتا ہے، تو ان کے اوپر ایک نیگیٹو امپریشن پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ بیچاریاں بھی ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ اور جب اس طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا وہ اثر نہیں آتا جو روحانیت ملنی چاہیے، وہ ملتی نہیں ہے۔ چنانچہ روحانیت نہ ہونے کی وجہ سے روزوں میں وہ تاثرات پیدا نہیں ہوتے، وہ اعمال پیدا نہیں ہوتے، تو روزہ ایک بوجھ لگنے لگتا ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے رمضان ختم ہو اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہم آزاد ہو جائیں، اور جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی اندر اندر سے آزاد ہو چکے ہیں۔ تو ایک درجے میں دینی اعتبار سے مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہ سب اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم بہت برے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے ٹائم کو مینج نہیں کیا، ہم نے اوقات کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ ہم اپنی کوالٹیز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، اس کے گھٹنے جواب دے چکے ہیں، تو فزیوتھراپسٹ کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ورزش کرنی پڑے گی، ادروائز آپ کے گھٹنے مزید خراب ہو جائیں گے۔ تو اس کے گھٹنوں کو حرکت دیتا ہے، اس کو پین ہوتا ہے، اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، راتوں کو اٹھ نہیں پاتا، لیکن وہ پھر بھی فزیوتھراپسٹ کے پاس آتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کے گھٹنوں میں دوبارہ طاقت آنے لگتی ہے، اس کی ٹانگوں میں پاور آنے لگتی ہے اور وہ چلنے پھرنے کے قابل ہونے لگتا ہے۔ یہ ہم روزمرہ کی چیزوں میں دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ایمانی گھٹنے ٹوٹ چکے ہیں اور ہم ایمانی طور پہ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب شیطان جیسے چاہے ہمیں ڈیل کر لے۔ اصل یہ ہے کہ ہمیں کاموں کو، ٹائم کو، احوال کو، معاملات کو مینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ان کو مینج کرتے ہیں، ان چیزوں کو اپنے افورڈیبلٹی میں لاتے ہیں، تو ہم جو پورا سال قرآن مجید کی 2 سے 3 دفعہ تلاوت کر پاتے ہیں، پورے رمضان کے اندر بہت پازیٹیو چیزیں سامنے آتی ہیں اگر ہم ان کو اس صحیح سلسلے کی طریقے سے تیسری مینج بات۔ کر لیں۔ وہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے مینج کیا، آپ گروپ میں بھی دیکھیں گے، میں ایسے لوگوں کے چارٹس بھی آپ لوگوں کو بھیجوں گا، گروپ میں آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے مینج کیا انہوں نے بغیر کسی مشقت کے ہر عشرے میں 2 قرآن مجید، 3 قرآن مجید، اور پورے رمضان میں 6 سے 7 قرآن مجید۔ میرے پاس پچھلے سالوں کا ڈیٹا ہے، ماشاءاللہ ایک فیملی کے اندر 7 لوگ ہیں اور ان 7 کے 7 لوگوں نے 32 قرآن مجید ختم کیے۔ تنافس ہوتا ہے، یعنی کمپٹیشن ہوتا ہے، گھر کے اندر کمپٹیشن رکھا جاتا ہے، ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے گھر کے اندر، اور ایک ترتیب سے گھر چلتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے اعمال کرنے ہیں، اس طریقے سے معمولات رکھنے ہیں، تو بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر ایسے ایسے مسائل ہیں، ان سب مسائل کے باوجود لوگوں نے بہت کام کیا، اس کو مینج کیا۔ خواتین کے عذر کا ایام اس کے اندر آ جاتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس عذر کا ایام کے باوجود بھی میں آپ کو بتاؤں، جس فیملی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس فیملی کے اندر جو فیملی ممبر 7 ہیں، جن میں 4 ان کی خواتین تھیں اور 4 جوان خواتین تھیں، ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ اس نوعیت کے مسائل بھی ہوں گے کہ عذر کا ایام بھی 7 7 8 8 دن رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کیا اور بہت اچھے سے کیا اور بہت بہتر کیا۔ اس طریقے سے اور بھی بے شمار میرے پاس واقعات ہیں، میں چارٹ شیئر کر کر کے تھک جاتا ہوں۔ میں اس وجہ سے شیئر نہیں کرتا کہ لوگ کہیں گے کہ بھی پتہ نہیں ہمیں چارٹ ہی دیکھنا پڑیں گے اس پورے رمضان کے اندر۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ میرے پاس بہت سی مثالیں ہیں کہ لوگوں نے بہت اچھا رمضان گزارا اور بہت ہی بہتر رمضان گزارا۔ تو اس لیے ہم اس تیاری کے اندر جڑیں گے، اس تیاری کے اندر آگے بڑھیں گے۔ جب ہمارے پاس یہ تیاری ہوگی تو ہم انشاءاللہ بہت اچھے سے رمضان گزار سکیں گے۔ ایک آخری مثال دوں ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے، اور وہ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے، آپ ایئرپورٹ پر جاتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ جا کے ٹکٹ ہولڈر سے کہتے ہیں، ٹکٹ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، آپ اس سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹکٹ ہولڈ کرنی ہے۔ وہ آپ سے کہے گا جی پیسے ہیں آپ کے پاس؟ آپ کو کہا شور ہے پیسے میرے پاس؟ وہ کہے گا جی کہاں جانا ہے؟ آپ کہیں گے آئی ڈونٹ نو۔ تو آپ کو ٹکٹ کہاں کی دے گا؟ ٹھیک ہے، آپ کو ویزا کہاں کا لگوائے گا؟ آپ کو نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کے پاس ایک رول نہیں ہے، آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن نہیں ہے، تو آپ کے پاس چاہے کتنے بھی پیسے ہوں، آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی ہمارے پاس ایمانی طاقت بہت بڑی ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہم نے کون سی ڈائیورشن میں گزارنا ہے، بس صرف عبادت کرنی ہے۔ عبادت واٹ؟
کیا عبادت؟ کوئی پتہ نہیں ہمیں، ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ یہ بہت ضروری ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو سیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے رمضان گزارنا ہے اور کس طریقے سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں شور ہوں کہ آپ لوگ جب ان باتوں کو سنیں گے تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھے سے رسپونڈ کریں گے، پوری امید ہے کہ آپ ذہنی طور پر تیار ہوں گے، پوری امید ہے کہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے کہ اب ہم نے کیا-کیا کرنا ہے۔ تو آگے کی جو بھی چیزیں ہوں گی ہم اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے، اور جو چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے وہ میں نوٹ ڈاؤن کر کے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیجوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیزیں ہمیں اپنے پاس نوٹ کرنی ہے اور ان چیزوں کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ تو ضرورت کے حوالے سے ہماری یہ باتیں مکمل ہوگی، مزید بھی کوئی بات ہوئی تو میں ضرور ڈسکس کروں گا۔ فی الحال اتنا ہے، بقیہ کچھ باتیں میں ایک تھوڑے سے لمبے وقفے کے بعد آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ ان باتوں کو سن لیجئے، سمجھیے، ذہن میں بٹھائیے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ سننے کی ضرورت پیش آئے تو اس کو سنیں، انشاءاللہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور مل کے آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا، وہ فائدہ آپ کو نظر آئے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، کوئی ہم نے بھاگنے دوڑنے ہپڑا دپڑی مچانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سمپل ہے، بہت آسان ہے اور بہت مزیدار ہے۔ اگر ہم ایک چیز کو رول کے مطابق کریں گے، طریقے کے مطابق کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔